بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا فرمائے۔ انہی اولیاء کرام کے اندر ایک بہت بڑے ولی امام المکاشفین حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ کو امام المکاشفین کہا جاتا ہے کہ آپ کی کتابوں میں تصوف کے، طریقت کے بڑے راز پوشیدہ ہیں، اور آپ نے اپنی گفتگو کے اندر بڑے استعارات اور کنایات سے بہت سارے رازوں کی طرف پردہ اٹھایا، بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ لیکن جہاں ان کی ذات کی اولیاء کرام اور علماء بڑی تعظیم کرتے ہیں، وہیں ایک طبقہ ان کی بعض عبارات سے بڑی غلط فہمی لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا بنیادی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ حضور کے بعد بھی اب بھی نبوت جاری ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بعض جدت پسند لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالنے کی کوشش کی، بلکہ ان سے جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے قادیانیوں کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قادیانیوں کو کافر اگر قرار دینا ہے تو پہلے ان صوفیہ کرام کو، اور ان صوفیہ کے اندر بھی خاص طور پر محی الدین ابن عربی کے اوپر بھی کوئی حکم لگاؤ، بجائے اس کے کہ وہ اپنا موقف کوئی واضح انداز میں دیتے کہ ان کا کیا موقف ہے منکرین ختم نبوت کے حوالے سے۔ وہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے دانست کے اندر جو ہے وہ آڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ان کی کتاب سے آپ حضرات کے سامنے ان کے موقف کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے الیواقیت والجواہر فی بیانی عقائد الاکابر، مصنف ہیں عارف باللہ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام محی الدین ابن عربی کی کتابوں اور ان کی عبارات کے بڑے معتبر شارح سمجھے جاتے ہیں، اور جن حضرات نے اور علماء نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست تشریح کرتے ہیں حضرت امام ابن عربی کی کتابوں کی۔ تو چند عبارات جو انہوں نے فتوحات مکیہ کے حوالے سے نقل کی ہیں، وہ عبارات اس کے اندر فتوحات مکیہ سے ہیں، اور فتوحات مکیہ خود محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے اندر، اور اس کا باب ہے 462، فرماتے ہیں قد ختم اللہ بشرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمیع شرائع فلا رسول بعدہ یشرع ولا نبی بعدہ یرسل الیہ بشرع یتعبد به فی نفسہ انما یتعبد الناس بشریعتہ الی یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے تمام شریعتوں کو ختم فرما دیا، اور اب نہ کوئی رسول ہے حضور کے بعد کہ جو شریعت لے کر آئے، اور نہ کوئی نبی ہے کہ جس کی طرف وہی بھیجی جائے، کوئی شریعت بھیجی جائے جس کی وہ بذات خود عبادت کریں، بلکہ اب لوگ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ کتنی واضح عبارت ہے۔ اسی صفحے کے اوپر صفحہ نمبر 279 ہے، ارشاد فرماتے ہیں وحی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وحی انبیاء کرام پر آتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا بَابٌ أُغْلِقَ بَعْدَ مَوْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا يُفْتَحُ لِأَحَدٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وحی کا باب، وحی نبوت کا باب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بند کر دیا گیا، اور اب یہ قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ کتنی واضح عبارت آپ کی موجود ہے۔ اسی صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں فَانْقَطَعَ الْأَمْرُ الْإِلَٰهِ بِانْقِطَاعِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ۔ فرماتے ہیں کہ امر الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا آنا بند ہو گیا نبوت اور رسالت کے انقطاع کی وجہ سے، نبوت اور رسالت کے سلسلے کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ یہ ان کی کلام تھا، اور یہ پورا کا پورا باب ہی اس بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کے چند صفحات کے بعد صفحہ نمبر 327 کے اوپر امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید عبارات نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ میں امام ابن عربی نے تحریر فرمایا اعلم ان اللہ تعالی قد سد باب الرسالۃ عن کل مخلوق بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم القیامہ وانہ لا مناسبۃ بیننا وبینہ صلی اللہ علیہ وسلم لکونہ فی مرتبۃ
لا ينبغي ان تكون لنا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا باب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق سے بند کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے، اور ہمارے اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے درمیان اس معاملے میں کوئی مناسبت نہیں ہے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام ایسے مرتبے میں تھے کہ وہ مرتبہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین گرامی، آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی واضح عبارات حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں، جس کے اندر وہ واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب یہ سلسلہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکا ہے۔ ان واضح اور سری عبارات کے بعد بھی اب اگر کوئی امام محی الدین ابن عربی کو منکرین ختم نبوت میں شامل کرے، یا وہ یہ کہے کہ وہ آج بھی نبوت کے جاری ہونے کے قائل تھے اور نبوت جس معنی کے اندر ہمارے یہاں معروف ہے اس معنی کے اندر جاری ہونے کے قائل تھے، تو یہ بہتان عظیم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔